طلبا انسانی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے پرکشش دور شباب ہوتا ہے۔ اس سلم حقیقت کو انسان کبھی نہیں بھلا سکتا۔ یہی وہ دور ہوتا ہے، جوانی کا یہی وہ دور ہوتا ہے جس میں انسان بے پناہ قوت، پوٹینشیل، فولاذی عزائم، غیر معمولی جوش اور ولولہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ دوستو، رب العالمین نے یہ بنیادی نعمت الحمدللہ ہم کو عطا کی ہے۔ اسی نعمت کا صحیح استعمال کر لینے کے بعد کسی بھی قوم کے نوجوان اس قوم اور ملک کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ نوجوان جو تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تحریک کو اپنے جواں عزائم، استقلال اور اپنے خون سے سینچا تھا۔ وہ نوجوان جو تھے جنہوں نے دنیا میں بہت سارے انقلابات لائے۔ آپ جانتے ہیں طارق بن زیاد جنہوں نے اسپین کے ساحلوں پر فیکٹریاں جلا دی اور اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے انہوں نے وہاں اندک جدوجہد کی۔ آپ صلاح ایوبی کو جانتے ہیں، آپ وہ 16 سالہ نوجوان کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے محمد بن قاسم جس نے سندھ میں اسلام کے پیغام کو اپنے اخلاق کو کردار سے پیش کیا اور اسلام کا سچا پیغام انہوں نے سرزمین ہند پر پہنچایا۔ یہ عمر جتنی اہم نعمت ہے، اگر اس نعمت کا ادراک کر کے اس کو پہچان کر اس کو الہی ہدایت کے مطابق نہ ڈھالا جائے تو پھر یہ نوجوان پورے ملک و قوم کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ پھر یہ نوجوان پورے ملک و قوم کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اور سماج میں آج جو برائیاں پنپ رہی ہے وہ صرف اور صرف نوجوانوں کے ذریعے ہی ہمارے سماج میں آ رہی ہے۔ بات کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد رکھنے والا یہ ملک آج بہت سے مسئلوں سے گزر رہا ہے۔ نوجوان اور طلباء کی اکثریت بے مقصد زندگی گزار رہی ہے۔ وہ انسانی زندگی کے مسائلوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے، وہ معاشرے کے مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ تعلیمی نظام میں جو کمزوریاں حائل ہیں اس پر وہ کبھی اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ حقیقی مسائل سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ٹیلنٹ سے بے انتہا لیکن اس کے صحیح رہنمائی نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس میں ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن اس کی صحیح استعمال نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایسائیوں انہی مختلف مسائل کو حل کرتے ہوئے، ان کے بنیادی وجوہات کو پیش کرتے ہوئے ایسائیوں اس طلباء و برادری کو ایک غور و فکر پیش کری ہے۔ ایسائیوں کا مشن الہی ہدایت کے مطابق سماج کی تشکیل نو کے لیے طلباء اور نوجوانوں کو تیار کرنا ہے۔ ساتھیوں، یہ ایک بہت بڑا انبیائی مشن ایسائیوں نے اپنے اوپر لیا ہے۔ سماج کے مسائل اگر حل کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سبق ہم کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ جب تک کہ انسان اپنے رب کو نہ پہچانے، اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ زندگی کس طرح گزارنا ہے، تو اس دنیا میں اور آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ساتھیوں، کسی مشین کو بنانے والے ایکسپرٹ سے ہم اس کی پوری انفارمیشن حاصل نہیں کریں گے تو ہم کو معلوم ہے کہ وہ اس مشین کو ہم برابر نہیں چلا سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی پیدا کرنے والے نے انسان کو رہنمائی عطا کی ہے، اور وہ رہنمائی ہمارے سامنے دو چیزوں میں موجود ہے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی احادیث۔ دوستو، یہ فارمولا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی شکل میں الہی ہدایت کے مطابق سماج کی تشکیل نو کی اور ساری انسانیت کو نہر جہنم سے بچانے کا آخری کے تحت کام کر رہی ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ طلباء اور نوجوانوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ دوستو، طالب علم آج جس کالج پر جس کیمپس میں پڑھ رہے ہیں ان کے صرف 4 سے 5 مشن بن گئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں میرے پاس مرسیڈیز ہو، میرے پاس کاریں ہو، میرے پاس اچھے بنگلے ہوں۔ بس طلباء کا تعلیم کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا اور صرف انجوائمنٹ رہ گیا ہے۔ اپنے اصل مقصد کو بھلا چکے ہیں۔ ہم گزری ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کر دن بھر آپ نے دعوت دیا، لیکن جب آپ گھر میں تشریف آوری ہوتی ہے،
عزیز طلبہ، ہمارے ساتھ جو برادران وطن کالج کے 4 دیواریں کے اندر کیمپسز میں 5 سے 6 سال رہتے ہیں، وہ یوں ہی ہمارے ساتھ اگر ٹائم پاس کر لے اور ہمارے ساتھ وہ ایسی حالت گزار لے تو کل قیامت کے روز وہ ہمیں ہمارا گریبان پکڑ کر ہم سے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا فلاں بندہ، فلاں میرا دوست، فلاں نام، فلاں نام کے شخص نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ ذرا اس بات پر غور کیجیے کہ اسلام کی یہ دعوت جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی اور ہم آج جس کی وجہ سے آج مسلمان ہیں، وہ اگر ہم ان بھائیوں کو نہیں دیتے تو وہ کل ہمارا گریبان قیامت کے روز پکڑ لیں گے۔ عیسائیوں نے اس انبیائی مشن کو اپنا مشن اور مقصد بنایا ہے۔ دعوت کے لیے وہ اسٹوڈنٹ ایکسپرٹ کو تیار کر رہی ہے، وہ اسٹوڈنٹ آپ ہی جیسے اسٹوڈنٹ عیسائیوں دعوت ماہرین تیار کر رہی ہے۔ کالجز کے اندر 2 ماہی دعوت بھی عیسائیوں آرگنائز کرتی ہے، پھر انفرادی روابط کے ذریعے عیسائیوں طلباء میں دعوت اسلام کا پیغام دیتی ہے۔ ابھی ہم نے فی الحال نومبر مہینے میں ایک کیمپین چلایا جس کا کیپشن تھا راشٹریہ ایکتا دیش کا گورو۔ اس مہم کے ذریعے ہم نے مختلف کالجز میں اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی۔ ان ملاقات کے ذریعے ہم نے اسٹوڈنٹ کو اسلام اور اسلام میں کیا راشٹریہ اور کیا ایکتا کا پرچار ہے، اسلام دیتا ہے، کیا بھائی چارگی کا میسج ہمیں اسلام دیتا ہے، ہم نے ان کو بتانے کی کوشش کی۔ ہم نے کیئر کالج میں اس پروگرام کو آرگنائز کیا، الحمدللہ وہاں سے اسٹوڈنٹ کا بہت اچھا رسپانس ہمیں ملا۔ وہاں کے ٹیچرز حضرات اور اساتذہ اکرام نے اس کو ویلکم کیا، طلباء نے اس دعوت کو پسند کیا اور ہمارے لیے دعائیں کی اور ہمیں ایک بہت اچھا میسج دیا کہ عیسائیوں ملک کے ترقی کے لیے طلباء کو جو متحد کری ہے بہت اچھا کام ہے بتایا اور انہیں خدا آخرت کے دن کا تصور انہیں بتایا۔ ساتھیوں، عیسائیوں آپ کی صلاحیتوں کو جان کر اس کی نشو و نما کا بہترین پلیٹ فارم تیار کر رہی ہے اور آپ کے لیے بھی ایک بہترین پلیٹ فارم عیسائیوں دے رہی ہے۔ عیسائی آپ کو نکال کر ایک حوصلہ دیتی ہے، آپ کو مایوسی سے نکال کر آپ کو آپ کے اندر صلاحیت اور آپ کے جوش و عملے کو ابھارتی ہے۔ دوستوں، تمام ہندوستانی لوگ ان طلباء تک ہمیں پہنچانا ہے۔ دوسرا مقصد عیسائیوں کا طلباء اور نوجوانوں میں علم دین کی اشاعت اور دین کا شعور پیدا کرنا۔ حقیقی اسلام کیا ہے، کسے مسلمان کہتے ہیں، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کیوں اور کیسے، تاکہ ہم طلباء کو یہ بتائیں کہ آپ جانے انجانے میں مسلمان نہیں بن گئے، یا آپ کو جو خاندان سے اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے وہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کا گہرائی سے گہرا مطالعہ کریں اور اسلام کے آپ چلتے پھرتے نمونہ بن جائیں۔ دوستو، تیسرا مقصد عیسائیوں کا طلباء اور نوجوانوں کو آمادہ کرنا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ڈالیں۔ وہ ہیرو ایکٹرز اور جو کہ ہمارے پاس میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ان لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیا سمجھ لیا ہے۔ آج ہمارا آئیڈیا سلمان خان، شاہ رخ خان، امیتابھ بچن، یہ ساری چیزیں ہمارے آئیڈیا بن گئے، بلکہ ہمارے آئیڈیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونا چاہیے تھا، ہمارے آئیڈیا تو صحابہ کرام ہونا چاہیے، ہمارے آئیڈیا تو ہمارے جو مستحدی جو حدیث کے لکھنے والے گزرے ہیں وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن سب افسوس ہمارے اپنے آئیڈیا کچھ اور بنا لیا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے دوسرے کوچنگ کلاسز ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین گائیڈنس فراہم کی ہے، وہ ہے قرآن۔ ساتھیوں، عیسائیوں کا چوتھا مقصد یہ ہے کہ عیسائیوں طلباء اور نوجوانوں کو امر بالمعروف میں آگے بڑھنے کی کوشش کراتی ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے روکتی ہے۔ ساتھیوں، آج کے ہم کیمپسز کا جائزہ لیں تو اس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ آج کے طلباء کا ٹائم کہاں پاس ہو رہا ہے۔ وہ سائبر کیفے میں بیٹھ کر پورنو سائٹس پر جاتے ہیں، وہ وہاں پہ گانے سنتے ہیں، وہ نہ جانے سائبر کیفے میں جا کے کیا کرتے ہیں، فضول باتیں انہیں کالج کیمپسز میں
उनका एक अपनी तरफ बुराइयों को खात्मा